یہ مولوی صاحب پوری امت کے ساتھ دھوکا اور فراڈ کر رہا ہے۔ جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز میں نہیں پڑھی۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز میں نہیں پڑھی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ لائیے کوئی عالم، لائیے بٹھائیے میرے سامنے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا پڑھی ہو۔ ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھی تھی، لیکن جب دین پڑھا تو پتا چلا کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں۔ آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی ہے۔ بالکل ایسے بھائی یہ بخاری مسلم کی احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو پڑھو، پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارا موقف سنیں اور سمجھیں۔ یہ میرے ہاتھ میں نماز حنفی موجود ہے، اس میں یہ بات کہیں پر بھی نہیں لکھی ہوئی کہ نماز میں سلام سے پہلے یہی ایک دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھنی چاہیے، بلکہ اس میں مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ دعائیں پڑھ کر میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو یہ مختلف دعائیں موجود ہیں، یعنی ہمارا موقف جو نماز حنفی کے اندر اور دیگر کتب فقہ میں بھی ہے، لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے کہ نماز کے اندر صرف یہی ایک دعا ربی جعلنی پڑھنی چاہیے، بلکہ مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو پڑھ لیں۔ ہمارا موقف ہے تخییر۔ تخییر کا مطلب اختیار، کہ جو دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس نے جو دعائیں پڑھی ہیں بخاری شریف کے حوالے سے، آپ اٹھائیں بخاری شریف کی پہلی جلد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا الدعاء قبل السلام، سلام سے پہلے دعا، اور اس کی پہلی روایت ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور اس کے اندر ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور دوسری روایت کے اندر بھی اسی دعا کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرے نمبر کی روایت میں ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اگلا باب ہے ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد، تشہد کے بعد دعا میں اختیار ہے، جو آپ پڑھنا چاہیں، جو دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اب اس کے تحت روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کا التحیات بھی ہے۔ اس کے بعد ہے ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، التحیات پڑھ لینے کے بعد بندے کو اختیار ہے دعا کے معاملے میں، جو اسے پسند ہو وہ مانگ سکتا ہے۔ اعجبہ الیہ، جو اسے پسند ہو، فیدعو، تو وہ مانگ سکتا ہے۔ ہمارا موقف ہے تخییر کا، کہ بندے کو اختیار ہے، جو وہ دعا پڑھنا چاہے، جو دعا مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار دیا ہے، ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، اختیار دیا گیا ہے دعا کے معاملے میں، جو اسے پسند ہو وہ مانگ سکتا ہے۔ اب نماز حنفی کے اندر بھی یہی اختیار لکھا ہوا ہے، ہم بھی اسی اختیار سے پڑھتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب پوری امت کے ساتھ دھوکا اور فراڈ کر رہا ہے کہ آخری روایت میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، مولوی صاحب نے اس روایت کو چھپا دیا اور جو دعائیں اللہ کے نبی نے پڑھی اس کو ذکر کر دیا۔ جس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا
امت کے لیے اختیار کو پسند فرمایا، مولوی صاحب نے اس روایت کو چھپا دیا، تو یہ مولوی صاحب پوری امت کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے امت کے حال پر رحم فرمائیں، قرآن و سنت کی صحیح تصویر، دین اسلام کی صحیح تصویر مخلوق خدا کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔